تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جس نے اس کارخانہ عالم کے کسی بھی ذرے کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ وہ ایسا زبردست ہے، کوئی شے اس سے علم اور ارادے سے چھپ نہیں سکتی، نہ کوئی اس سے بچ سکتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ الحمد للہ الذی علمنا ما لم نکن نعلم والصلاة والسلام علی سید الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد۔ ناظرین محترم، مقصد تخلیق کائنات کے عنوان سے یہ گفتگو جاری ہے۔ پچھلے حلقے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فرشتوں کی تخلیق کب ہوئی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ فرشتے ہمیں نظر کیوں نہیں آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ وہ چند فرشتے جو انسان کے قریب رہنے والے ہیں، جب انسان ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو اس وقت سے فرشتے انسان کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے اور فرشتے آ جاتے ہیں، اور جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال لکھنے کے لیے اور فرشتے آتے ہیں، اور پھر انسان کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ فرشتے مختلف اوقات میں مختلف ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی انسان کی حفاظت کرنے والے فرشتوں کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ ابن جریر نے تفسیر ابن جریر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 فرشتوں کا ذکر فرمایا تھا، جن میں سے ایک ایسا بھی تھا کہ جو انسان کے حلق کی حفاظت کرتا ہے، 2 وہ فرشتے جو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مراد کے کچھ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، اس کی اس چیز سے حفاظت کرتے ہیں جو کہ تقدیر میں نہیں، اور جب تقدیر آ جاتی ہے تو وہ دونوں اس کے اور تقدیر کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں۔ بے شک موت ایک پختہ ڈال ہے۔ پھر حفاظت والے فرشتوں کا ذکر سورۃ الطارق اور سورۃ الانعام میں بھی آیا ہے۔ سورۃ الطارق کی آیت ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ جس کی کوئی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے 3 آیتیں اور ہیں، آیت نمبر 1، 2 اور 3، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں الطارق کی قسم کھائی ہے، یعنی رات کو نظر آنے والا، قسم میں آسمان کی اور رات کو نظر آنے والے کی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ رات میں نظر آنے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا ستارہ۔ ستارے کی قسم کھا کر فرمایا کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس پر کوئی نگران مقرر نہ ہو۔ اور ستارے کی قسم کا بظاہر مقصد یہ ہے کہ جس طرح ستارے آسمان پر ہر جگہ نظر آتے ہیں اور ہر کہیں سے نظر آتے ہیں، بالکل اسی طرح دنیا کی ہر چیز ان کے سامنے ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ خود بھی ہر انسان کے حل قول و فعل کی نگرانی فرماتے ہیں، اور اس کے فرشتے بھی نگرانی پر مقرر ہیں۔ اور سورۃ الانعام میں ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ یہ آیت نمبر 61 ہے کہ وہی اپنے بندوں پر مکمل اقتدار رکھتا ہے اور تمہارے لیے نگہبان فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو پورا پورا وصول کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جو ان کا مولائے برحق ہے۔ یاد رکھو حکم اسی کا چلتا ہے، اور وہ سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کی حفاظت بھی خاص ہوتی ہے۔ مثلا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد عن یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن یسارہ رجلین
علیہما ثیاب بیض یقاتلان عنہ کاشد القتال ما رأیتہما قبل ولا بعد۔ فرماتے ہیں کہ میں نے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں سفید کپڑوں میں ملبوس دو آدمی دیکھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شدت کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ میں نے ان کو نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ اور بعد میں ان کو دیکھا گیا۔ اور پھر سورہ سجدہ کی آیت میں ہم پر مقرر ایک اور فرشتے کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ کہہ دو کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ پورا وصول کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تمہیں واپس تمہارے پروردگار کے پاس لے جایا جائے گا۔ موت کے فرشتوں کو قرآن پاک میں ملک الموت کا لقب دیا گیا ہے، یعنی موت کا فرشتہ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اور آپ کی دلچسپی کے لیے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسلام سے سکھ مذہب میں جو چیزیں لی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ نام بھی ہے، یعنی ملک الموت کا جو نام ہے گرو گرنتھ کی پہلے اور 5ویں محل یعنی پہلے اور 5ویں چیپٹر میں وہ عزرائیل نامی ایک فرشتے کا ذکر کرتے ہیں جو لوگوں کی روحیں نکالتا ہے، اور میرے خیال سے وہ جو عزرائیل نامی فرشتہ ہے وہ یہی ملک الموت یہاں سے لیا گیا۔ پھر سورۃ النازعات میں ملک الموت کے زیر حکم مزید 2 طرح کے فرشتوں کا ذکر ہے۔ اگر آپ سورۃ النازعات کی پہلی 5 آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کے روحیں سختی سے نکالتے ہیں اور جو مومنوں کی روح کی گرہ نرمی سے کھولتے ہیں، پھر فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں، پھر تیزی سے لپکتے ہیں، پھر جو حکم ملتا ہے اسے پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو ناشطات وہ فرشتے ہیں جو مومنوں کے روح جو کافروں کی روحیں سختی سے نکالتے ہیں، نازعات، اور پھر ناشطات وہ فرشتے ہیں جو مومنون کی روحیں آرام اور نرمی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ قرآن کریم میں اصل لفظ صرف اتنا ہے کہ قسم میں ان کی جو سختی سے کھینچتے ہیں، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ اس سے مراد روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں جو کسی کی روح کو یعنی کافروں کی روح کو سختی سے کھینچتے ہیں اور مومنوں کی روح کو نرمی سے، پھر وہ ان دونوں کو لے کر تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور جلدی جلدی ان کی منزل پر پہنچا کر اللہ کا حکم کے مطابق ان کا انتظام کرتے ہیں۔ اور پھر بخاری شریف کی حدیث نمبر 1339 ملک الموت اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک دلچسپ مکالمہ وہاں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ارسل ملک الموت الى موسیٰ علیہ السلام فلما جاءه صك فرجع الى ربه فقال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة الى آخرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ملک الموت آدمی کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے۔ وہ جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک زور کا تمانچہ مارا نہ پہچان کر کے اور ان کی آنکھ پھوڑ ڈالی۔ وہ واپس رب کے حضور پہنچے اور عرض کیا کہ یا اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھ پہلے کی طرح کر دی اور فرمایا کہ دوبارہ جا اور ان سے کہہ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹھ پر رکھے، پیٹھ کے جتنے بال آپ کے ہاتھ میں آ جائیں ان کے ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی دی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا پھر بھی موت آنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کہ تو ابھی کیوں نہ آ جائے؟ پھر انہوں نے دعا کی کہ انہیں بیت المقدس کے قریب کر دیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں ان کی قبر دکھاتا، لال ٹیلے کے قریب لال ٹیلے کے پاس راستے کے قریب ہے۔ اور پھر موت کے بعد قبر کے فرشتوں کا ذکر احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ مثلا جامع ترمذی کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ حدیث نمبر 1071، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قبر المیت اتاہ ملکان اسودان ازرقان یقال لأحدہما المنکر والآخر النکیر فیقولان ما كنت تقول في هذه الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله اشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله الى آخرہ۔ اس حدیث مبارک کا ترجمہ اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میت کو یا تم میں سے کسی کو دفنایا جاتا ہے تو اس کے پاس کالے رنگ کے نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، اور وہ دونوں پوچھتے ہیں تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہیں جو وہ خود کہتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو وہ دونوں کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی بولے گا۔ پھر اس کی قبر طول و عرض میں 70 گز کشادہ کی جاتی ہے اور اس میں روشنی کر دی جاتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جا، وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے گھر والوں کے پاس پہنچا دو کہ میں انہیں یہ بتا سکوں۔ تو وہ دونوں کہتے ہیں تو سو جا اس دلہن کی طرح جسے صرف وہیں جگاتا ہے جو اس کے گھر والوں میں سے سب سے زیادہ اس سے عزیز ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے۔ اور اگر وہ منافق ہے تو کہتا ہے میں لوگوں کو جو کہتے سنتا تھا وہیں میں بھی کہتا تھا اور مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تو وہ دونوں اس سے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تو یہیں کہے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اسے دبوچ لے تو اسے دبوچ لیتی ہے، پھر اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، وہ ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے۔ اور پھر قبر کے ان فرشتوں کے متعلق بخاری شریف میں بھی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 922 میں اس کی مزید تفصیل ہے۔ عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخلت على عائشة رضی اللہ تعالی عنہا والناس يصلون قلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية فأشارت برأسها أي نعم قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي إلى آخره۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، میں نے پوچھا کیا کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا جی ہاں، کیونکہ سورج گرہن ہو گیا تھا۔ پھر اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ مجھ کو غشی آنے لگی، قریب ہی ایک مشک میں پانی بھرا ہوا تھا، میں اسے کھول کر اپنے سر پر ڈالنے لگی، اور پھر جب سورج صاف ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے شان کے مناسب تعریف بیان کی، اس کے بعد فرمایا اما بعد، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی، آج اپنی اس جگہ سے میں نے انہیں دیکھ لیا، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ تک میں نے آج دیکھی۔ مجھے وحی کے ذریعے یہ بھی بتایا گیا کہ قبروں میں تمہاری ایسی آزمائش کی جائے گی جیسے کانے دجال کے سامنے یا اس کے قریب قریب۔ تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتہ آئے گا
اور پوچھے گا کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتا تھا؟ مومن کہے گا کہ وہ محمد رسول اللہ ہیں، ہمارے پاس ہدایت اور واضح دلائل لے کر آئے، اس لیے ہم نے ان پر ایمان لایا، ان کی دعوت کو قبول کیا، ان کی اتباع کی اور ان کی تصدیق کی۔ اب اس سے کہا جائے گا کہ تو صالح ہے، آرام سے سو جا، ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تمہارا اس پر ایمان ہے۔ اور رہا منافق، تو جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو وہ جواب دے گا کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا، اسی کے مطابق میں نے بھی کہا۔ اور پھر قبر ہی سے متعلق مسند احمد میں ایک ایسے فرشتے کا ذکر آتا ہے جو کافر کی قبر پر مقرر کر دیا جاتا ہے، حدیث نمبر 3029۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس فرشتے کے متعلق بتانے سے پہلے آپ کو بخاری شریف کی ایک اور حدیث بتاؤں جہاں پر کچھ اور فرشتوں کا ذکر آیا ہے جو مومن اور کافر پر مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 3028 سے عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حوله إلى آخره۔ اس کا ترجمہ میں تفصیل سے بتاتا ہوں کہ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ جب قبر پر پہنچے تو دیکھا کہ ابھی تک قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو کریدنے لگ گئے۔ آپ نے سر اٹھایا اور 2-3 بار فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن آدمی جب اس دنیا کے آخری اور آخرت کے پہلے مراحل میں داخل ہوتا ہے تو آسمان سے سورج کی طرح کے انتہائی سفید چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ اس کے پاس جنت کی کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ وہ آ کر اس آدمی کی آنکھوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آ کر اس کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاکیزہ روح، اللہ کی بخشش اور رضامندی کی طرف نکل جا۔ اس کی روح آرام سے بہتی ہوئی یوں نکل آتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے۔ جنت کے فرشتے اس روح کو موت کے فرشتے کے ہاتھوں میں سے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہ فوراً اسے وصول کر کے جنت والے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں۔ تو یہ قبر کے فرشتوں کا ذکر چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آگے پھر فرشتے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اپنے اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔